دوسری بات، وسوسے روکنے کے لیے نماز میں اگر وسوسے لانا روکنا ہے تو اس کے لیے کچھ اعمال ہمیں کرنے، کچھ مشقت اٹھانی پڑے. جیسے سب سے پہلے وسوسے والی نماز اگر چھوڑنا ہے، خیال والی نماز ہماری ختم ہو جائے، اچھی نماز ہمیں نصیب ہو جائے، تو سب سے پہلی چیز ہے دعا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعا. دیکھو جس عمل کے لیے، جس کام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی توفیق ملتی ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ وہ کام، وہ چیز ہمیں دینے والے ہیں. دروازہ ہے دعا. دعا کیا ہے؟ کوئی بھی نعمت کے ملنے کا اللہ تعالیٰ نے سمجھو ہمیں دعا کی توفیق دے دی تو اب اس کا مطلب وہ نعمت ملنے والی ہے، تو آدمی دعا کرے. سب سے پہلا کام، ہم نماز کے لیے دعا نہیں کرتے. جتنا گڑ گڑا کر ہم روزی کے لیے دعا کرتے ہیں، یا شادی نہ ہو بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں، کاروبار نہ ہو تو کاروبار کے لیے دعا کرتے ہیں، یا دنیا میں پاس ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، اتنی توجہ سے کبھی ہم نے نماز کے لیے دعا نہیں کی. اتنی گڑ گڑا کر، اتنی توجہ سے اگر ہم نماز کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز ہمیں نصیب نہ ہو. تو سب سے پہلا عمل ہے دعا، اس کے لیے دعا کریں. دوسری چیز ہے نماز میں خیالات سے بچنے کے لیے، کم وسوسے آئیں، خیال کم آئیں، طہارت کا اہتمام. کیا کا اہتمام؟ طہارت ہماری مضبوط ہونی چاہیے. دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی اہمیت کیا بتلائی نماز کے لیے؟ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکی ہے، طہارت. طہارت کو کیا فرمایا حضور نے؟ نماز کی کیا ہے؟ چابی. اب بتاؤ، چابی جتنی اچھی ہوگی تالا کھلے گا نا، تو طہارت جس کی مضبوط ہوگی اس پر نماز کھلے گی، نماز کی حقیقت کھلے گی، نماز اس کے جو ہے دل کی ٹھنڈک بن جائے گی. یاد رکھو، جس کی طہارت مضبوط ہو. آج کل طہارت پاکی کا ہم زیادہ خیال نہیں کرتے. ایک تو کپڑے کی پاکی ہونی چاہیے اچھے سے، جو چلتے پھرتے جو چھینٹے اڑ جاتے ہیں روڈ پر، یا جو ہے عورتیں عام طور پر کیا کرتی ہیں کہ جب گھر میں کپڑے دھلتے ہیں تو پاک کپڑے ناپاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھو لیے اور 3 مرتبہ نچوڑا نہیں اس کو. اگر پاک کپڑے ناپاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھو رہے ہیں، واشنگ مشین میں ڈال دیے، پاک کپڑے بھی ناپاک کپڑے. پاک کپڑوں کا مطلب جو میلے ہیں خالی لیکن پاک ہیں. کچھ کپڑے رہتے نا ہمارے کہ وہ میلے ہیں لیکن ناپاک نہیں ہے، اور کچھ کپڑے ایسے جو میلے بھی ہیں ناپاک بھی ہیں، اس پر پیشاب کے خطرے لگ گئے، یا آدمی جو ہے غسل فرض ہوا تو وہ والا پانی اس کو لگ گیا، تو یہ جو ہے کپڑے میلے بھی ہیں ناپاک بھی. تو عورتیں کیا کرتی ہیں عام طور پر ناپاک کپڑے اور پاک کپڑے ایک ساتھ ملا کر دھو لیتی ہیں. تو اس سے کیا ہوا؟ پورے کپڑے ناپاک ہو گیا. پورے کپڑوں کو 3 الگ الگ پانیوں سے نچوڑنا ضروری ہے. 3 الگ الگ پانیوں سے نچوڑنا ضروری ہے. اگر نہیں نچوڑے تو وہ کپڑے ناپاک. اگر وہی کپڑے پہن کر نماز پڑھ لیے تو بتاؤ کیسے خیالات نہیں آئیں گے؟ پھر وہ پوری نماز وسوسوں میں گزر جائے گی. پاکی کا اہتمام نہیں ہوتا نا، اس وجہ سے خیالات، وسوسے، شیطان زیادہ حملہ ان لوگوں پر کرتا ہے جو زیادہ پاکی کا اہتمام نہیں کرتے. جو زیادہ پاک صاف رہیں گے، جتنا پاکی جس کی مضبوط ہوگی، شیطان کم حملے کرے گا، وسوسے کم آئیں گے. آپ خود تجربہ کر لیں. تو اس لیے پاکی کا خیال، کپڑے دھونے میں، کپڑے پہننے میں، پھر راستہ چلتے وقت جو چھینٹے اٹھتے ہیں. اور خود ہم لوگ جب استنجا کرتے ہیں تو استنجا کرنے کے بعد اچھے طریقے سے استنجا کریں. وہ والا استنجا نہیں جو ہم کرتے ہیں کہ نماز کھڑے ہو گئی اس کے بعد ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. نماز کھڑے ہونے کے بعد اب داخل ہوئے تو ظاہر سی بات اب ہم کو نماز پکڑنا ہے نا، نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پکڑنا ہے. تو اس کے لیے ہم جلدی سے استنجا کریں گے، آدھے منٹ والا استنجا، آدھے منٹ والا وضو. تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ استنجا جو ہے پیشاب کی نالی میں رہ جاتا ہے. اگر آدھے منٹ والا یا 1 منٹ والا جو استنجا کرتے ہیں ان کا آدھا پیشاب جو ہے پیشاب کی نالی میں رہ جاتا ہے. جب وہ وضو کرنے کے لیے اور سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو وہ پیشاب کی نالی میں جو پیشاب ہے وہ قطرے ٹپک جائیں گے، جس سے وضو بھی ٹوٹ گیا، کپڑے بھی ناپاک ہو گئے. اب وہی حالت میں ہم نماز پڑھے تو کیسے اچھی نماز ہوگی؟ ناپاکی میں ہم نے نماز پڑھی. تو اس لیے استنجا 2 منٹ 3 منٹ یا 5 منٹ لگائیں استنجا. پورے قطرے جب تک نہ ٹپک جائیں جب تک استنجا کریں. پھر وضو اچھے سے کریں. وضو سنت کے مطابق اچھے سے، وضو سے ہی نماز شروع ہے ہماری. وضو کو ہم اہمیت نہیں دیتے، کبھی کونی سوکھی رہ گئی، کبھی دیکھو اللہ کے رسول، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنا زبردست واقعہ ہے عبرت کے لیے. طہارت میں کمی، اس کی وجہ سے نماز پر کتنا اثر پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ برابر پاکی حاصل نہیں کرتے جس کی وجہ سے میری تلاوت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہ حضور، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاک صاف، لیکن پیچھے والے مقتدیوں میں کچھ طہارت میں کمی، تم لوگ صحیح طریقے سے طہارت حاصل نہیں کرتے جس کی وجہ سے میری نماز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ حضور نے فرمایا.
اب یہ بھی بات سوچنے کے قابل ہے، علماء نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ صحابہ کرام جو پیچھے تھے ان کی طہارت میں کیا گڑبڑ تھی. اب ہمارے جیسا نہیں کہ وہ قطرے والے کپڑے پہن کر آ گئے، ناپاک کپڑے پہن کر آ گئے، یا جو ہے پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ دھو لیے اور وہ پہن. صحابہ کرام اتنے ناپاک تو نہیں تھے. صرف ان کے اندر کیا کمی تھی معلوم ہے؟ صرف علماء نے نسائی شریف میں ہے حدیث کی کتاب میں کہ صرف صحابہ کرام نے جو سنت ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس سنت میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اثر محسوس ہوا. تو اب جن کی فرض میں کوتاہی ہے، یعنی جن کا جو ہے پیشاب کے قطرے ٹپک گئے وضو کے بعد، یا جو ناپاک کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی طہارت کتنی ناقص ہے. تو صرف جو ہے کلی جو سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا سنت، اس سنت میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا. اب بتائیے جن لوگوں کے جو ہے کپڑے ہی ناپاک رہتے ہیں، یا وہ استنجا صحیح طریقے سے نہیں کرتے، وضو کے بعد ان کے قطرے ٹپک جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی نماز کتنی بری ہوگی، کتنے خیالات اور کتنے وسوسے. اس لیے جو ہے دعا کا اہتمام کریں. دوسری چیز نماز میں وسوسے سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ طہارت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتلائی کہ یہ طہارت جو ہے نماز کی کیا ہے؟ کنجی ہے، نماز کی چابی ہے. طہارت جتنی اچھی ہوگی نماز کھلے گی. تو اس لیے طہارت اچھے سے کریں، کپڑے پاک پہنیں، وضو اچھے سے کریں. وضو سے ہی ہماری نماز اسٹارٹ ہے. یہ نہیں کہ وضو میں ہم باتیں کر رہے ہیں، غفلت سے وضو کر کے نماز میں پہنچ گئے، نہیں، وضو سے ہماری نماز شروع ہو گئی. اس لیے وضو میں ہی دھیان ہونا چاہیے، وضو میں ہی دھیان، توجہ کہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، میرے گناہ یہاں سے دھل رہے ہیں. حدیث میں ہے نا کہ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں. چہرہ دھو رہا ہوں، میرے چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں. یہاں دھیان ہو، توجہ. یہیں سے اگر توجہ ہوگی نا تو پھر دیکھو نماز کتنی اچھی ہو جاتی. تو دوسری چیز ہے طہارت مکمل.